کون سی آزادی اظہار رائے، ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہندو مت میں گائے بے انتہا مقدس ہے، اسے کائنات میں زندگی کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ مجھے گائے کا احترام کرنا ہے اور سوچنا تک نہیں کہ اسے کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے۔ مجھے شوہر کے مر جانے کے بعد آگ میں پھینکی جاتی عورتوں کو جل کر بھسم ہوتے دیکھنا ہے، مگر آواز نہیں اٹھانی، کیونکہ اس سے یہ تماشا دیکھتے تماش بینوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ مجھے عیسائیوں کے اس عقیدے کا احترام کرنا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور تمام انسان پیدائشی گناہگار ہیں، اور جب تک کوئی راہب، کوئی پادری مجھے بپتسمہ نہیں دیتا اور دائرہ عیسائیت میں نہیں لاتا، میں اس وقت تک ناپاک، گناہگار، منحوس اور بدقسمت رہوں گا۔ مجھے یہ پوچھنے کی ہرگز اجازت نہیں کہ کیا خدا کو انسانوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو زمین پر ایسی دلدوز موت دینا پڑتی ہے۔ مجھے عیسائیوں کے اس عقیدے کے خلاف کچھ نہیں بولنا، کیونکہ اس سے ان کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ مجھے یہودیوں کے اس عقیدے کا بھی احترام کرنا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی برگزیدہ ترین قوم ہے، اور بقول عہد نامہ قدیم خدا بنی اسرائیل اور مصریوں یعنی دیگر انسانوں میں فرق کرتا ہے۔ مجھے عہد نامہ عتیق کی ان ہدایات کا احترام بھی کرنا ہے کہ تہذیب بابل پر ٹوٹ پڑو اور وہاں بچوں تک کو ذبح کر دو۔ ہاں، چونکہ بچے گناہگار نہیں ہوتے اس لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے، تاہم تم کسی کو مت چھوڑنا۔ مجھے بائبل کے اس باب کا احترام بھی کرنا ہے جو مجھے کہتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ 10,000 برس سے بھی کم پرانی ہے۔ مجھے 40,000 سال پرانی انسانی کھوپڑیاں اپنے سامنے پڑی دیکھنے کے باوجود اس بات پر اصرار کرنا ہے کہ بائبل درست کہتی ہے، کیونکہ اس سے یہودیوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ مجھے نمیبیا کے شمال میں ایک آدم خور قبیلے کی اس عورت کے اس تیقن کا احترام بھی کرنا ہے کہ وہ اپنے مردہ بچے کو قبیلے کی روایت کے مطابق کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اور اس بات پر مصر تھی کہ وہ اپنے اس مردہ جگر گوشے کو مٹی اور آگ جیسے گھٹیا عناصر کے سپرد کیسے کر سکتی ہے، اور اپنے وجود سے پیدا ہونے والے اس بچے کو اپنے وجود سے دور کیسے کر سکتی ہے۔ مجھے ایمیزون کے بے لباس قبیلوں کے عقیدوں کا احترام بھی کرنا ہے، جہاں لباس پہن لینا فطرت کی بنیاد ہی سے دغا ہے۔ مجھے ان یونانی دیوتاؤں اور دیو مالائی کہانیوں کا احترام بھی کرنا ہے جو زیوس اور انسانی عورت کے اختلاط سے ہرکولس جن رہے ہیں، جہاں سیارے خدا بن کر زمین کے گرد رقصاں ہیں اور جہاں زمین اس کائنات کا مرکز ہے۔ میں اس کے برخلاف کچھ کہہ کر، کوئی سوال اٹھا کر قدیم یونانیوں کی دل آزاری نہیں کر سکتا۔ مجھے ہزاروں برس قبل آگ کو خدا سمجھنے والے لوگوں کا بھی احترام کرنا ہے، اور مصر میں دریائے نیل کی طغیانیوں کے واسطے نوجوان دوشیزاؤں کو لہروں کے سپرد کرنے کی ریت پر بھی سوال نہیں کرنا ہے۔ اس سے ان مصریوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ مجھے بدھ بھکشوؤں کو بھی احترام کرنا ہے، اور بدھا کے اس رویے پر سوال کرنے سے بھی احتراز کرنا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو تنہا چھوڑ کر کوئی کیسے نروان پا سکتا ہے۔ مجھے ایران میں خمینی کے خلاف اور سعودی عرب میں بادشاہ کے خلاف کچھ بھی نہیں بولنا، کیونکہ اس سے ان ایرانیوں اور سعودیوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ مجھے اسرائیل میں فلسطینیوں کے حق میں، ترکی میں کردوں کے حق میں، میانمار میں روہنگیا کے حق میں، چین میں ایغوروں کے حق میں، پاکستان میں بلوچوں کے حق میں، بھارت میں کشمیریوں کے حق میں، اور سری لنکا میں تملوں کے حق میں بات نہیں کرنی۔ اس سے مقامی اکثریت کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ مجھے سائنس بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ وہ میرے نظریات پر سوال اٹھا سکتی ہے۔ وہ مجھے بتا سکتی ہے کہ اس کائنات میں ہر شے حرکت اور مستقل ارتقاء کی اذیت سے دوچار ہے۔ مجھے نظریات، ٹھہرے ہوئے نظریات کو پوجتے رہنا ہے، احترام کرتے رہنا ہے۔ میرے سوچنے، میرے بولنے، میرے سوال اٹھانے، میرے تاریخ کا مطالعہ کرنے، میرے پڑھنے، میرے تحقیق کرنے، میرے غور و فکر کرنے جیسے عمل کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے کسی بھی مذہب کی توہین نہیں کرنا، مجھے علم کا راستہ ترک کر دینا ہے، مجھے غور و فکر چھوڑ کر ہجوم کا حصہ بن جانا ہے، مجھے خاموش ہو جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے کہ بحیثیت انسان ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جو چاہے سوچے اور جو چاہے بولے، مگر یہ
انسانوں کا بنایا ہوا دستور ہے. مجھے اس کا احترام کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں.